الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له عزیز دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، آس نہیں توڑنا چاہیے اللہ سے۔ نوجوان ماشاءاللہ سامنے آ جائے تو اچھا ہے۔ نوجوان جو ہے وہ دین کو سمجھتا اور دین کو اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا اور دوسروں تک دین کی باتیں شیئر بھی کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ مایوسی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی گناہ کیا ہے تو گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، میں اتنے گناہ کیا ہوں، میں ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ کیا ہوں، میری مغفرت نہیں ہوگی، میں نمازیں پڑھا نہیں، بالغ ہوئے جب سے نماز پڑھا نہیں، شادی ہو گئے، بچے ہو گئے، نمازیں ہی کہ نہیں پڑھا زندگی بھر، اب کیا ہوگا، میری مغفرت نہیں ہوتی، میں فلاں غلطی کیا۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں؟ جس حال میں جب بھی وہ میرے سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہے تو میں اس کے خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو،
کوئی بھی غلطی ہو، کسی طرح کی غلطی ہو، اگر بندہ میرے سے معافی چاہتا ہے، میرے سامنے اپنے آنسو ٹپکاتا ہے، اے اللہ میں نے غلط کام کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ قول بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، میں تجھے معاف کرتے رہوں گا، میں تجھے معاف کرتے رہوں گا جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہتا ہے۔ اللہ معاف کرتے بول کو جب تک یہ امید اور آس لگائے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے معاف کرتے رہوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، میں تجھے معاف کرتے رہوں گا اگرچہ تیرے گناہ بدلیوں تک چلے جائے۔ آسمان کے جو بادل ہیں نا، بادل، وہ بادل تک بھی پہنچ جائے تیرے گناہ، پھر بھی میں تجھے معاف کرتے رہوں گا، یہاں تک کہ تیرے گناہ اور آگے بڑھ جائے، آسمان تک بھی پہنچ جائے تو بھی میں تجھے معاف کرتے رہوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ بندہ معافی چاہے۔ کوئی غلطی ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو آدمی اس سے معافی مانگ لیتا ہے، سوری بولتا ہے، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کرو، انسان معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑے غلطی کیوں نہ کرو، اللہ کا اعلان ہے کہ میں میرے بندے کو معاف کرتے رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی معاف کرے تو اللہ کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کیا تمہیں اتنے بڑے پاپی کو معاف کر دیے، کیسے معاف کرے تمہیں؟ دنیا میں ہے تو پوچھتے کیا جی تمہیں اصل اسے معاف کرنے کیا ہو، معاف نہیں کرنا ایسے آدمیوں کو، زیر آدمیاں بولتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہاں کوئی بھی بولنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ خود معافی کا اعلان دے رہا ہے۔ تو کوئی گناہ کر کے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ سے جڑے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرنے، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے گنہگار مایوس نہ ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَظْلِمْ سُوءًا، جس آدمی نے برا کام کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی وہ کام نہیں کرنا تھا کیا، اس نے معلوم تھا نہیں کرنا تھا لیکن پھر بھی کیا، اپنے نفس پر، اپنے جان پر اس نے ظلم کیا، جان بوجھ کر اس برائی کو اس نے کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ طائب ہو گیا، معافی چاہنے لگا، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ معاف کر دے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کو وہ مہربان پائے گا، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ توبہ کر کے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، میں اس کے غلطیوں کو معاف کر دوں گا اور اس کے اوپر رحم بھی کروں گا۔ کون تو کرتے جی پاپیوں کو معاف کرتے، معاف کرے تو بھی رحم کرتے نہیں، معاف کرے تو بھی رحم کرتے نہیں ان کے اوپر، ان کے اوپر کیا ہو رحم کرنے بولتے۔
رحم کے قابل ہی نہیں آدمی ہو، اس کے اوپر رحم کرنا، تو دل جو ہے سخت ہو جاتا. غلطی جن سے ہو جاتی ہے ان کے اوپر دل سخت ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ غفور الرحیم، میں بخش بھی دوں گا اور اس پر اپنی رحمت نچھاور کر دوں گا. گنہگار کے اوپر رحمت نچھاور کون کرتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے. نیکوں کے بارے میں نہیں بول رہے اس کے اوپر رحم کروں گا بول کے، بلکہ گنہگار جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک مرتبہ جنگ میں مرد عورت قید ہو گئے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ ہوتی ہے تو یہ سب کامن ہے، زمینات بھی جو ہے لیا جاتا ہے اور جو ہے پراپرٹی، اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا ہے، بچوں کو بھی رکھ لیا جاتا ہے. اس میں جو ہے ایک عورت تھی، اس میں ایک عورت تھی اور اس عورت کے سینے سے دودھ ابل رہا ہے. تو وہ عورت بے چین ہے، ادھر دیر دیکھتی ہے. دیکھا کہ ایک بچہ اس کو دکھا. وہ عورت بچے کے پاس گئی اور جا کر کے فوراً اس کو اپنے سینے سے چمٹا لی اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دی. صحابہ یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا پوچھا اللہ کے نبی؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو اپنے بچے سے بچھڑ گئی ہے، اس کا بچہ اس سے دور ہو گیا، اب اس کو مل گیا ہے. وہ بچے کو جب تک اس کے اندر طاقت رہے گی اپنے ہاتھ سے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. یعنی یہ ماں جو ہے جیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے اور اس کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے. اتنا زیادہ، یعنی اس ماں سے بھی زیادہ مہربان اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے. اتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر. تو ایسے مہربان مالک سے نا امید ہو جانا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. شریعت سے ناواقف ہونے کی علامت ہے. اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور جب تک اللہ سے امید باندھے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ 99 قتل کرنے والا 99 آدمیوں کا اس نے مرڈر کیا، واقعہ معلوم ہے. لیکن کیا اس کو اللہ سے مغفرت کی امید تھی؟ اللہ سے مغفرت کی امید، اللہ مجھے معاف کرتا، میں اتنے گناہ کیا تو بھی مجھے اللہ معاف کرتا، بلکہ اس کو یقین امید تھا. اسی امید پر جو ہے جا کر اس نے ایک آدمی کو پوچھا، ایک عبادت گزار سے پوچھا، میں ایسا جو ہے 99 مرڈر کیا ہوں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اب وہ آدمی کو شریعت کا پتہ نہیں تھا، اللہ کی رحمت سے واقف نہیں تھا. 99 مرڈر کرے اور تمہاری مغفرت،
نہیں ہوتی، اصل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، مغفرت ہی نہیں ہوتی تمہاری بول کو، یعنی اس کو نا امید کر دیا، اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا اس کو۔ اب نا امیدی کا ایفیکٹ دیکھو کیا ہوا، اب کیسا بھی اللہ معاف کرتا نہیں نا، ابھی 99 ہو گئے، سینچری پورا کر لیں گے، سینچری کیا کریں گے، پورا کر لیں گے، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ جس نے کہا تھا اللہ تیرے کو معاف کرتا نہیں، اس نے کیا کیا، اس کو بھی مار دیا۔ لیکن اس کے دل میں ابھی بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ معافی کا آپشن ہوگا، معاف کرتے ہوں گے۔ پھر گیا آگے جا کے، پھر ایک آدمی سے پوچھا، وہ عالم تھے، شریعت سے واقف تھے، اس نے کہا کہ میں جو ہے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، 99 نہیں، سینچری پورا ہو گیا، 100 لوگوں کو میں نے مار دیا ہے، کیا میری مغفرت ہوگی؟ اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں اللہ والے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، وہ کوئی آپ کو راستہ بتائیں گے، اس کا توبے کا طریقہ بتائیں گے، معافی کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، کیسے اللہ سے معافی مانگنا ہے، اس گناہ کو کیسے جو ہے اللہ سے معافی کرا لینا ہے، ان کنے جاؤ۔ ایڈریس دیے انہوں دیکھو مایوس نہیں کرائے، اللہ معاف کرتے نہیں بول کو بولے نہیں، مایوس نہیں کرائے۔ تو کیا ہوا، اب یہ جا ہی رہا تھا کہ بیچ میں رستے میں مر گیا، بیچ میں کیا ہے، وہ جگہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ مرتے ہی اب جو ہے فرشتے آ گئے اس کے پاس، دونوں جنتی فرشتے، جہنم کے فرشتے، دونوں بھی آ گئے۔ جنتی فرشتے بولے کہ جو ہے ہم لے جائیں گے اس کے روح کو، جہنم کے فرشتے بول رہے ہیں کہ نہیں ہم لے جائیں گے، اس نے سینچری پورا کیا ہے، انہیں جہنم میں جانے کے مستحق ہے۔ جہنم کے فرشتے دلیل دے رہے، اور جنت کے فرشتے بول رہے نہیں یہ توبہ کر رہا ہے، توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے جو ہے ہم جنت کا مستحق ہے، ہم لے جائیں گے۔ لڑائی ہو رہی آپس میں، فائٹ ہو رہا ہے، فرشتوں میں فائٹنگ چل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو جو ہے ماپو، زمین کو کیا کرو، ماپو، جہاں سے نکلا ہے اور جہاں تک جانا ہے، یہ راستہ کم ہے یا وہ راستہ کم ہے، وہ دیکھو، جہاں تک جا رہا ہے اگر وہ راستہ جو ہے قریب ہے تو جنتی فرشتے لے جائیں گے، اور اگر ادھر کا راستہ زیادہ ہے، یعنی جہاں سے نکلا ہے یہ راستہ ابھی کم ہے، یعنی ادھر قریب ہے، تو تمہیں لے جاؤ۔ چنانچہ جو ہے جگہ ناپے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، جہاں اس نے گناہ کیا تھا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے لمبا کر دیا، ادھر کھینچ دیا، اور ادھر جو ہے کم کر دیا جہاں پر اس کو جانا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا، مایوس نہیں ہوا تھا، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ مایوس یعنی اللہ سے امید باندھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک جہنمی آدمی کا فیصلہ جنت میں ہو گیا، جنتی اس کو بنا دیا گیا۔ یہ ہے اللہ سے امید رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، تو انسان گناہ کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور انسان اگر اولاد نہیں ہوئی ہے تو بھی مایوس ہو جاتا ہے، شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، بچے نہیں ہو رہے تو بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا بچے نہیں ہو رہے، کیا کتنے سال ہو گئے، کیا چل رہا ہے، کیوں بچے نہیں ہو رہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں،
کیوں؟ مثال قرآن میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر، لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر ہو گئی، بچے نہیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، 90 سال کی عمر ہو گئی، بچے نہیں ہیں ان کو، مایوس نہیں ہوئے انہوں۔ رب ہب لی من الصالحین، بڑھاپے میں مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ بڑھاپے میں بھی مایوس ہوئے نہیں۔ اب ہوتے نہیں، اب کیا جی، انہوں نے کہا یہ عمر میں بچے کیا ہو اصل، یعنی عقل ایکسیپٹ کرتا، عقل میں بات آتی نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے پیغمبر مایوس ہوئے نہیں۔ کس عمر اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں بچہ دینے پر قادر ہے، کسی کو لیٹ سے دیتا ہے، کسی کو جلدی دیتا ہے، وہ اس کے اپنے اختیار میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اور زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کیا، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے بہترین نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اے اللہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اولاد نہیں ہو رہی تو انسان مایوس ہو جاتا، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری آ گئی تو بھی مایوس ہو جاتا، بیماری آ گئی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہے، ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا اور 18 سال بیمار رہے۔ اتنی لمبی بیمار رہتے ہمیں بیماری 1 مہینہ 2 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ، ہمیشہ بیمار ہو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال بیمار رکھا، کبھی انہوں نے اللہ کی شکایت نہیں کی اور کبھی گھبرائے نہیں، کبھی جو ہے ڈرے نہیں، کیا ہو گیا میرے اوپر، کیوں مصیبت آ گئی، کیوں میرے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، کبھی ڈرے نہیں۔ تو ہمیں بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں ڈر جاتے اور جو ہے ادھر ادھر دوڑنا شروع کرتے، وہ کون کرائے گی، کیا کی چل رہا ہے، وہاں دوڑو یہاں دوڑو۔ تو ایوب علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 18 سال اور ایک روایت کے مطابق 3 مہینے، بہرحال جیسا بھی ہو بہت لمبی مدت تک بیمار تھے، لیکن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ایسی بہت ہی ڈینجر سچویشن میں اتنی لمبی مدت کے بعد بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے کہ جو ہے اللہ میری بیماری کو شفا نہیں دے، اب بھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ میری بیماری کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری سے صحت عطا فرمائی۔ تو یہ مثالیں ہیں ہمارے لیے قرآن کریم میں، احادیث میں، کہ کون سی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے امید باندھنا ہے، اللہ سے اچھی نیت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمیں اچھا کرے گا۔ ہم بری نیت اللہ کے بارے میں یعنی برا سوچیں گے تو جیسا ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بھی ویسے ہی آئیں گے۔ جیسے نیت میں خطرہ جولی میں فترہ، نیت اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے فیصلے فرماتے، تو اس لیے جو ہے اپنی نیت کو اچھی رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس کسی بھی حال میں، کون سے بھی پریشانی میں
مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے، پر امید ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اچھے حالات لائیں گے۔ ورنہ جو ہے لوگوں کا عموماً مزاج یہ ہے کہ آدمی کو ذرا کچھ پریشانی آ گئی اس کو جو ہے ڈرا ڈالتے، ہاں ایسا ہو گیا، ابھی کیا ہوتا نہیں، اب تمہیں جی سکتے نہیں، تمہیں یہاں تک کہ بیمار آدمی ہو گیا تو اس کو جو ہے جب عیادت کے لیے آپ جائیں تو اس کو تسلی دو، حکم یہ ہے کہ اس کو تسلی دو، آپ دوائیں کھاتے رہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے رہے، آپ کو اللہ شفا نصیب عطا فرمائے گا، اس سے جو ہے اس کی امید بڑھ جاتی۔ اب پہلے ہی جا کے جو ہے اس کو وہ آلریڈی نا امید ہو چکا ہے، اب اس کو جو ہے اور نا امید کر دیے، ابھی تمہارا شفا ہوتا نہیں، ابھی تمہیں جی سکتے نہیں بول کو بولے تو آدھا مر جاتا ہوں۔ کرونا میں ایسے ہی مرے بہت لوگ، کرونا میں کیا ہے مایوسی کا شکار ہو کر مر گئے، بیماری کی وجہ سے نہیں مرے، ڈر کی وجہ سے، اندر کا خوف، اندر کی مایوسی جو ہے ان کا جان لے لی۔ تو مایوس نہیں کرتا اسلام، آس دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ سے اچھی گمان رکھنے کی اور اللہ سے مایوس ہونے سے حفاظت فرمائے، جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔